الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام برادران اسلام، کہ اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ، بخشش کا مہینہ نصیب فرمایا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کے اندر نیک اعمال کر کے، روزے رکھ کے، تراویح کے اندر قرآن مجید سن کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا. اور اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی شخص نہیں ہے جو اس مہینے کے اندر بھی جس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوا، بلکہ اسی طرح وہ اپنی زندگی کے اندر مگن رہا اور اس نے اپنے گناہ معاف کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی اور اللہ کو راضی نہیں کیا. کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جبریل امین اور اسی طرح اللہ کے نبی کی بددعا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے اوپر یہ برکتوں اور بخشش والا مہینہ آیا لیکن پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو یقیناً اس سے بڑی بدبختی نہیں ہے کہ انسان رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے کے اندر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے. جو اس مہینے کے اندر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، اللہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا ایمان والوں کو، اس کے اندر فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر روزے فرض کیوں کیے؟ ایک ذہن کے اندر سوال آتا ہے. روزہ کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے. اب ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے کہ ہمیں صبح سے لے کر شام تک ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم بھوکے پیاسے رہو؟ کیونکہ ایسا حکم تو سزا کے طور پر دیا جاتا ہے، کسی کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تمہیں جو یہ بھوکا اور پیاسا رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں تمہیں سزا دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی تمہارا فائدہ ہے.
اور وہ فائدہ کیا بیان کیا، حکمت کیا بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگاری والی زندگی تمہیں نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے۔ گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت بندے کو جو ہے تقوی کی مشق کراتے ہیں، پریکٹس کراتے ہیں، تاکہ انسان اس مہینے کے اندر خوب اس بات پر محنت کرے اور اپنے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرے، اور باقی پورا سال 11 مہینے بلکہ پوری زندگی جو ہے تقوی کو اختیار کرے۔ یہ روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے۔ لیکن آج میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان المبارک ہے تو بعض بندوں کو شوق ہوتا ہے نیکی کا، اور ہونا بھی چاہیے، تقوی کا، گناہوں سے بچنے کا، لیکن یہ شوق برقرار رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم رمضان شریف کی برکت سے جو اعمال شروع کیے تھے، نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں شروع کی تھی، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ رمضان الوداع ہو گیا، چلا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب نیکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کی برکت سے جو بندہ نمازیں پڑھنے شروع کی تھی وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کی تھی رمضان المبارک کے اندر، اب وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا ہے اب نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کو بھی خیر بات کہہ دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے الوداع ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو بھی الوداع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تھی، معمول تھا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، اب رمضان المبارک الوداع ہوا، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو بھی الوداع کہہ دیا۔ جو گناہ چھوڑے تھے رمضان المبارک کی برکت سے ان کا ہم نے استقبال شروع کر دیا۔ یاد رکھیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اگر رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد ہمارے اندر اسی طرح جذبہ ہے نیکی کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا اور گناہ سے بچنے کا، تو یاد رکھیے آپ کا رمضان المبارک آپ کو مبارک ہو۔ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تمام نیکیوں کو قبول فرما دیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کا برعکس معاملہ ہے تو پھر ہم فکر کریں کہیں رمضان المبارک کے اندر ہم سے کوئی ایسی کمی کوتاہی تو نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد نیکی کی توفیق چھین لی ہے۔ ہم اس کی فکر کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں اور اللہ کے سامنے یہ بات عرض کریں کہ اللہ رب العزت واقعتاً جس طرح رمضان المبارک کا حق کا ہم نے ادا نہیں کیا، ہم سے کمیاں بتا، اللہ ہمیں معاف فرما، اس کی فکر کرنی ہے۔ اور رمضان المبارک کی جو فرضیت کا فلسفہ اللہ نے بیان کیا ہے، روزے کی فرضیت کا فلسفہ وہ یہی ہے کہ ہم پوری زندگی، پورا سال تقوی والی زندگی کو اختیار کریں۔ اور تقوی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے، عام اور فہم آسان لفظوں کے اندر، کہ ہر انسان ہر وہ چیز کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اس سے دور ہو جائے جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے۔ اس کا نام تقوی ہے کہ انسان ہر قسم کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے، اس کا نام تقوی ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد ہم اپنا محاسبہ کریں، ہر بندہ اپنا جائزہ لے، اگر میرے اندر یہ تبدیلی آئی ہے، چلو سارے گناہ نہ صحیح، کچھ گناہ میں نے چھوڑ دیے ہیں، رمضان مبارک کی برکت سے
اور کچھ اعمال میں نے شروع کر دیے ہیں جو پہلے میری زندگی کے اندر نہیں تھے، تو یاد رکھو روزے کی برکات کچھ نہ کچھ آپ کو نصیب ہو گئی ہے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اور یہی روزے کی فرضیت کی حکمت اور فلسفہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو پورا سال چاہتے ہیں، بلکہ پوری زندگی چاہتے ہیں کہ یہ بندہ پوری زندگی ہر قسم کے گناہ سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جو رمضان مبارک کی فرضیت کا فلسفہ اور حکمت ہے، وہ تقویٰ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے تقویٰ کی تعریف یہ بیان فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کبھی جنگل سے گزرے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں میں جنگل سے کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ فرمایا کیسے گزرتے تھے جنگل سے جب آپ گزرتے تھے؟ تو فرمایا کہ جب میں جنگل سے گزرتا تھا بڑا محتاط ہو کر کہ کہیں کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر میرا جو ہے کپڑا یا کوئی اس کا پلہ پھنس نہ جائے۔ جب انسان ایسی خاردار جھاڑیوں کے اندر کوئی انسان کا کپڑا پھنس جاتا ہے تو پھر چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں بڑے محتاط اور آسان انداز کے ساتھ جو ہے وہاں سے بچا کے چلتا تھا۔ فرمایا اسی طرح مومن بندہ جب دنیا کی زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی اپنے دامن کو بچا کے چلتا ہے کہ کہیں میرا دامن اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے لبریز نہ ہو جائے۔ اپنے دامن کو مومن بندہ گناہ سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ جو رمضان مبارک اور روزے کی فرضیت کا فلسفہ ہے، یہ انسان کے اندر کب پیدا ہوگا؟ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ تقویٰ گناہ سے بچنے کا نام ہے، اور انسان گناہ سے کب بچتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اور یاد رکھیے اللہ کا خوف ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، وگرنہ دنیا کی کوئی طاقت اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، جتنے مرضی آپ انتظامات کر لیں وہ نہیں بچا سکتے جب تک دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی برائیوں کو، اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ ہر بندے کی یہ فطرت ہے۔ خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے انسان۔ میرے اندر، آپ کے اندر کوئی اچھی بات ہے تو ہم اس کو پھیلاتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر برائی ہے تو ہم اس کو چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے فطری طور پر جو یہ جذبہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو اور اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھائی ظاہر کرنے سے انسان کو تعریف ملتی ہے، اور اگر وہ اپنی بدعمالیوں کو اور اپنی برائیوں کو نہ چھپائے بلکہ ظاہر کر دے تو انسان کو ذلت ملتی ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی برائیوں کو چھپاؤں۔ جب کوئی بندہ کسی کو دیکھ رہا ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی کسی بندے کو دیکھ رہا ہو، تو انسان برائی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا۔ اس کو پتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، برائی ہے، گناہ ہے، یہ ظاہر ہو جائے گا، میری بےزتی ہوگی، مجھے معاشرے کے اندر ذلت ملے گی، اس لیے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے سیاسی
ایسے دور کے اندر اور جدید اور ٹیکنالوجی دور کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ جب ہم روڈ کے اوپر سفر کرتے ہیں تو انہوں نے کیمرے لگائے ہوتے ہیں خاص کر کے اور متعین کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی رفتار پہ گاڑی کو اس پہ اوپر چلانا ہے. اگر آپ نے زیادہ تیز دوڑائی تو آپ کا چلان ہو سکتا ہے, آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اب انسان کو پتہ ہے چونکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو جہاں کیمرے کی رینج ہوتی ہے وہاں وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ غلطی نہ کروں. لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیمرے کی رینج اب ختم ہو گئی ہے, اب کوئی نہیں دیکھ رہا, تو پھر وہ اس کو جو ہے ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کرتا بلکہ اس کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ دوڑانا شروع کر دیتا ہے. آپ بازاروں بڑے بڑی مارکیٹوں کے اندر چلے جائیں, وہاں آپ کو بڑے بڑے جدید کیمرے لگے اور وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اب وہ ایک آدمی ہوتا ہے پورے مارکیٹ کے اندر, لیکن وہ سارا نظام چلا, اس کو پتا ہے کہ کیمرے میرے لگائے ہوئے ہیں, اگر کسی نے چوری کی تو وہ پکڑا جائے گا. اب جو ہی لیکن وہ بھی فیل ہو جاتا ہے وقت کے اندر. اتنا مضبوط نظام ہے کہ تھوڑی سی لائٹ یا بجلی کا نظام نرم ہوا تو ایک 5 منٹ کے وقفے کے اندر وہ تباہی اور حشر نشر ہو جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا دنیا کا کوئی سے مضبوط نظام بھی انسان کو گناہ سے نافرمانی سے نہیں بچا سکتا, صرف اللہ کا خوف انسان کو بچا سکتا ہے. اور یہی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات آج سے 1400 سال پہلے بیان کی. اسلام نے اور شریعت نے ہمیں تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا. آپ نے فرمایا, لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو لوگوں, تمہارا ایک خدا ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو, چاہے گھر میں ہو, بازار میں ہو, شہر میں ہو, مسجد میں ہو, دکان میں ہو, کھیتی باڑی کر رہے ہو, کسی بھی معاشرے کے فرد ہو, اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے. اللہ کی ذات, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ذات ہے جو تمہارے ہر عمل کو جانتی ہے. بلکہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں جو ابھی تم نے ظاہر نہیں کیے, لوگوں کو بیان نہیں کیے. اللہ کی ذات وہ بھی جانتی ہے کہ تمہارے سینے کے اندر, تمہارے دل و دماغ کے اندر کیا چیز ہے, اللہ کو اس کا بھی علم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ بات حضرات صحابہ کرام کو سمجھائی تو ان کا ایمان اتنا پختہ بن گیا, ان کی ایمانی کیفیت اتنی پختہ بن گئی کہ وہ ان کے دل کے اندر ہر وقت اللہ کی ذات کا استحضار ہوتا تھا. ہماری طرح نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے مومن بنتے ہیں اور دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ذرا سی تنہائی ہو تو ہم اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں. یہ تقویٰ نہیں ہے. روزے کی فرضیت کی جو اصل فلسفہ ہے کہ ہر حال میں انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, چاہے وہ تنہائی کے اندر ہے, چاہے بڑے بجنے کے اندر ہے, دل کے اندر اللہ کی ذات کا استحضار. ایک صحابی ہیں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیف اصبحت حارثا, اے حارث آج تو نے, میرے صحابی آج تو نے کیسے صبح کی؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مومنا حقا, کہ آج میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میرا ایمان کامل ہے, میرا ایمان کامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سوچ سمجھ کے بات کر, کتنی بڑی آپ نے بات کی ہے, دعویٰ کیا ہے, ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. تم کہتے ہو میں نے آج صبح ایمان کامل کی حالت میں صبح کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کیفیت یہ ہے, میری حالت یہ ہے کہ جب آج میں نے صبح کی تو میں ایسے محسوس کرتا ہوں
جیسے اللہ کے عرش میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دے رہا ہوں، اور میرے دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے اور میں کل صراط پہ چل رہا ہوں۔ جب اس صحابی نے اپنی یہ کیفیت دل کی بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تصدیق فرمایا کہ وہ اپنے ایمان دعوی ایمان کے اندر سچا ہے۔ اس طرح حضرات صحابہ کرام کی کیفیات بنی، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں، یہ کیفیات، یہ صفات پیدا ہونے چاہیے۔ اور اللہ رب العزت روزے فرض کر کے یہی چیز بندے کے اندر پیدا کرنے چاہتے ہیں کہ ہر حال میں بندہ جو ہے میرے سے ڈرنے والا بن جائے، ہر حال جس جہاں بھی ہو اسے میری ذات کا استحضار ہو، اسے یقین ہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد آ گئی ہیں تو یقیناً ہمارا رمضان المبارک ہمارے لیے مبارک ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں آئیں جو روزہ فرض کرنے کی فلسفہ اور حکمت تھی تو ہم اس کی فکر کریں۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں پر اللہ کے نبی نے کیسی محنت کی، پڑھے لکھے تو پڑھے لکھے، جو دیہات کے رہنے والے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دور کے اندر ایک چرواہا ایک جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے، اور اس حال میں گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے اور ریگستان ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور اس حال میں حضرت عبداللہ ابن بڑے پریشان ہوئے۔ عام طور پر دیہاتی جو ہے نا، لوگ ان کو غیر مہذب سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، لیکن وہ صحابی کا عجیب جذبہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے حیران ہوئے کہ جنگل ہے، گرمی ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ امتحان لینے کے لیے اس کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ آپ کا روزہ ہے، ہمارا بھی روزہ ہے، آپ ایسا کریں کہ ایک بکری ہمیں دے دیں، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد شام کو جب افطاری ہوگی آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لینا۔ سنیے اس چرواہا جو دیہات کا رہنے والا تھا، کتنا اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کی ذات کا استحضار تھا۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو خادم ہوں، نوکر ہوں، اس کمرے کا مالک کوئی اور ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے بات کا طریقہ وار بدلا اور کہا کہ چلو آپ ایسا کریں، ایک بکری دے دیں، آپ اپنے مالک کو، اس کو کیا پتا، اتنی بکریاں ہیں، اس کو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب 1000 بکریوں کو 2000 بکری، ایک بکری وہاں سے اگر گم ہو جائے تو کیا پتا، اگر بالفرض والمحال اس کو پتہ چل بھی گیا تو آپ کہنا کہ جنگل کے اندر بھیڑیا کھا گیا ہے، بطور امتحان کے کہا کہ اس کے اندر باقی وہ چیز ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے۔ سنیے اس چرواہے کا جواب، کہنے لگے کہ حضور آپ کی بات تو ٹھیک ہے، میں اپنے مالک کو تو دھوکہ دے دوں گا کہ وہ نہیں دیکھ رہا۔ کہنے پھر کہا اپنی زبان سے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، اپنے مالک کو تو میں دھوکہ دے کے دنیا کے اندر راضی کر دوں گا۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر اس کی یہ بات، چرواہے کی بات اتنا اثر کر گئی کہ جب بھی کسی مجلس سے گزرتے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور وہ اپنے ملک کے امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امیر المومنین، وہ ہماری طرح تو آج کے مسلمانوں کے بادشاہوں کی طرح تو نہیں ہوتے تھے کہ غریب بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی عیاشیاں اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ سچے مسلمان تھے، حکمران بن کر بھی، مسلمانوں کے بادشاہ بن کر بھی دل کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ آج تو دیکھیں ہمارے حکمرانوں کو اللہ کے خوف کی کوئی چیز، ذرا برابر بھی کوئی چیز نام کی نہیں ہے۔ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی میری وجہ سے
میں بادشاہ ہوں، کل قیامت کے دن میرے سے پوچھا جائے گا کہ تو پوری سلطنت کا بادشاہ تھا، تیری رعایا کے اندر اتنے لوگ بھوک سے مر رہے تھے، تکلیف کے اندر تھے، تو کہاں تھا؟ تجھے بادشاہی جو ملی اس کا جواب دے۔ ان کو اس چیز کی فکر تھی۔ آج ہمارے حکمران کیا ہے؟ عوام کے پیسوں سے، عوام کے اس سے اپنی مزے اور عیاشیاں اڑاتے ہیں، عوام مرتی ہے، مر جائے۔ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گلی سے گزرے، دیکھا کہ ایک بیٹی اور ماں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ اماں آج بکری نے دودھ تھوڑا دیا ہے اور دودھ لینے والا 2 دن آئے گا، دودھ تھوڑا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی ایسا کرو، دودھ کے اندر پانی ملا دو تاکہ ہمیں ان سے پیسے پورے مل جائیں۔ اب وہ لڑکی ہے، عورت کا جذبہ دیکھی، کہنے لگی کہ امیر المومنین حضرت عمر کا حکم ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی عمر بھلا کون سا یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی عجیب ہو، عجیب بھلی باتیں کرتے ہو۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑو جی، تھوڑا بہت جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم ملاوٹ نہ کریں، یہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ چل سکتا ہے وقتی طور پر، تو آپ کو ملاوٹ سے، دھوکہ دینے سے آپ کو نفع ہو جائے گا، لیکن اس کے نقصان اور خطرناک ازالے کے لیے آپ اس کے نقصان کے لیے تیار نہیں۔ وہ آپ کے سارے مال کو لے ڈوبے گا، بیڑا غرق کر دے گا۔ کہنے لگی ماں کی عمر نہیں دیکھ رہے۔ بیٹی نے، نوجوان بیٹی ہے، جواب دیا کہ اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی اور واپس گھر چلے گئے اور اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس بچی کا پتہ کراؤ، یہ کون ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہے، اللہ کی ذات کا اتنا استحضار ہے۔ اور اپنے بیٹے کے لیے رشتہ طے کیا۔ گھر آئے، اماں سے کہنے لگے کہ اماں اس بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتا ہوں۔ وہ بوڑھی اماں جھوپڑی کے اندر رہ رہی ہے، کہہ رہی ہے آپ امیر المومنین، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں ایک غریب عورت ہوں، جھوپڑی کے اندر رہتی ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا امیر المومنین بنایا ہے، میں غریب عورت ہوں، میری بچی غریب ہے، ہم چند بکریوں کے سہارے جی رہے ہیں۔ فرمایا اماں آپ کی نوجوان بیٹی کے دل کے اندر جو اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کی ذات کا استحضار ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ میری جیسی ہزاروں سلطنتیں مل کر بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے دل کے اندر پیدا فرمائی۔ اور یاد رکھیے، یہی روزے کے جو گزرے ہیں، یہی اس کا فلسفہ ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہیں ہر وقت اللہ کی ذات کا استحضار نصیب ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین بدل گیا اور یہ چیز ہمارے اندر، ہم کو محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ میرے اندر چیزیں آئی ہیں رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد؟ اگر آئی ہیں تو واقعی ہمارا رمضان المبارک صحیح گزرا ہے، اگر نہیں آئی تو ہم اس کی فکر کریں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ تابعین کے دور کا، حضرات صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کا دور تو مبارک دور تھا، آپ کی برکت تھی، لیکن بعد کے اندر بھی بعض تابعین ایسے گزرے ہیں کہ کمال درجے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کی صفت سے نوازا تھا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت سلمان ددانی رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے۔ اب حج اس طرح تو نہیں تھی جس طرح آ جائیں کہ 5-6 گھنٹوں کے اندر جو ہے بندہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، پیدل سفر ہوتے تھے، کئی دنوں کے کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر ہوا، دیکھا کہ ہمارا سامان کم ہے، کہیں راستے کے اندر ختم نہ ہو جائے، ایک شہر سے گزرے۔ تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ آپ بزرگ ہیں سلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، ہم شہر سے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں تاکہ راستے میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ تو وہ ساتھی سارے چلے گئے، سلمان درانی
جو سامان باقی پڑا تھا تھوڑا بہت اس کے پاس نگرانی کے لیے حفاظت کے لیے بیٹھ گئے. ایک عورت ہے, نوجوان ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال اس کو عطا کیا ہے, بکریاں چرا رہی ہے, تنہائی ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اکیلے حضرت سلمان درانی ہیں. وہ عورت قریب آئی اور اس عورت نے حضرت سلمان درانی کو اپنی طرف متوجہ کیا. حضرت نے سمجھا کہ شاید فقیر ہے, مانگنے والی ہے, روٹی چاہتی ہے, تو روٹی نکالی اور اس کو دے دی جو بچی کچی تھی. اور اس عورت نے کہا کہ نہیں, مجھے بھوک نہیں لگی, میں روٹی کا مطالبہ آپ سے نہیں کر رہی, بلکہ میں تو وہ چاہتی ہوں جو عورت ایک خامن سے چاہتی ہے, یعنی گناہ کی طرف دعوت دی. کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ سلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کی یہ بات سنی, اب تنہائی ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, جنگل ہے, بڑی بآسانی وہ گناہ اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, لیکن دل کے اندر خوف تھا اللہ کا, اللہ کی ذات کا استحضاء کہ یہاں مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ کی ذات دیکھ رہی, اللہ کی طرف رجوع کیا اور اتنا روئے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عورت کو اس پہ ترس آ گیا, اس کو اکیلا وہاں چھوڑ کر بھاگ گئی اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ, میں تیرے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا تھا اور یہ شیطان کا نمائندہ بن کر یہ عورت مجھے جو ہے تیرے سے دور کرنے آئی ہے, میری حفاظت فرما. دل کے اندر جو ہی اللہ کا خوف آیا, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اللہ رب العزت نے گناہ سے بچا لیا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پھر اسی پریشانی کے اندر حضرت کو نیند آ گئی, تھوڑا سا سوئے, خواب کے اندر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا, زیارت ہوئی. اب باتیں کر رہے ہیں باپ کے اندر, خواب کے اندر, اور سلمان درانی اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو مبارک دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یوسف, آپ کتنے باکمال ہیں, آپ کے اندر اللہ نے کتنا تقویٰ رکھا ہے کہ جب بادشاہ کی ملکہ نے, گھر والی نے آپ کو گناہ کی طرف دعوت دی اور آپ اکیلے تھے, دروازے بند تھے, اگر آپ چاہتے تو گناہ کر سکتے تھے, گناہ کرنے پہ قادر تھے, لیکن آپ نے اللہ کے خوف سے وہ گناہ کو چھوڑ دیا, اللہ نے آپ کی مدد کی. تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے سلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ مجھے مبارک دے رہے ہو کہ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا تھا, میں تو اللہ کا نبی تھا, اللہ کے نبی کے ساتھ تو اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے, آپ مجھے ایک دفعہ مبارک دے رہے ہیں, آپ کو 100 مرتبہ مبارک ہو کہ آپ نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو نبیوں نے کیا. یعنی میں تو نبی تھا, میرے ساتھ اللہ کی مدد تھی, میں اس لیے بچ گیا, آپ ایک ولی ہو کر گناہ سے بچے, کمال تو آپ کا ہے. تو یہ چیز روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. کاش کہ رمضان گزرنے کے بعد ہمارے اندر بھی یہ صفات آ جائیں, یہ تقوی والی صفات آ جائیں اور یہ ہم یہ چیزیں پیدا کریں. اسی طرح ایک عورت, نوجوان مرد تو مرد, عورتوں کا بھی یہ حال تھا. قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت ہے, اس سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, خود اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا, وہ عورت دوسری طرف آ گئی, اللہ کے نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا, وہ عورت اٹھ کر دوسری طرف آ گئی. جب اس نے 4 دفعہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجیے, کل قیامت کے دن میں آپ کے سامنے, اللہ کے سامنے اپنا منہ کیسے دکھاؤں گی؟ آپ نے فرمایا عورت تو چلی جا, تیرے پیٹ میں بچہ ہے, جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا. اب اس کا کوئی نام نہیں لکھا جائے. اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ جو چیز یعنی اللہ کا خوف اس کو پہلے میرے دربار میں لایا ہے دوبارہ بھی آئے. بچہ پیدا ہو, پھر حاضر ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا بچہ چھوٹا ہے, دودھ پیتا بچہ, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, جا اپنے بچے کو پال, دودھ پلا, 2 سال کے بعد پھر آ جانا. 3 سال گزر گئے, اس کے دل کے اندر اس کا یقین نہیں بدلا. اب انسان تھوڑا سا آتا ہے, پینترے بدل لیتا ہے کہ چلو میں پینترا بدلوں, نہیں. 3 سال کے بعد تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے کتابوں میں, وہ عورت اللہ کے نبی میں خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ کے نبی نے اسلام کا حکم نافذ کیا, اس کو رجم کرنا شروع کر دیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی بات کی, اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار, اس عورت نے, اس میری صحابیہ نے ایسی توبہ کی ہے, اگر 70 آدمیوں پر تقسیم کی جائے سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے. بلکہ فرمایا اللہ کے نبی نے خبردار, اس میری
पक्की सच्ची, अगर सारे गुनहगार जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने गुनहगार हैं, अगर उन सब पे तकसीम कर दिया जाए, इस मेरी साहबिया की तौबा की बरकत से अल्लाह ताला सारे के गुनाहों को माफ फरमा दे। ये चीज है जो रोजे के जरिए से अल्लाह ताला हमें देना चाहते हैं। आज हम समझते हैं कि बस रमजान मुबारक अलविदा हो गया तो नेकियों को भी अलविदा कर दो। याद रखो, हम इस चीज की फिक्र करें। देखिए कुरान मजीद के अंदर जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। कुछ ही आयत के बाद अल्लाह ताला ने आगे फरमाया मुत्तसिल बात, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। और उलमा ने यहां लिखा है कि अल्लाह ने रोजों की फर्जियत के बाद ये आयत क्यों बयान की, इस आयत को क्यों तिलावत किया जाता है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात समझाना चाहते हैं, अपने बंदों को बताना चाहते हैं कि मेरे बंदों ये ना समझना कि जिस तरह आज हमारा हाल है कि रमजान मुबारक गुजर गया, अब माअज़ल्लाह नेकी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रमजान मुबारक गुजर गया, अब गुनाह से बचने की कोई जरूरत नहीं है। फरमाया नहीं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। याद रखो मेरे बंदों, जिस तरह रमजान मुबारक में तुम मुझसे बचते थे कि अल्लाह देख रहा है, रोजा रखकर एक गुनाहगार तन्हाई के अंदर है, कोई नहीं देख रहा, उसको कोई पानी सामने है लेकिन दिल के अंदर प्यास लगी है, कहता है कि पानी पी लूं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला ये बात समझाना चाहते हैं, क्या मेरे बंदों रमजान मुबारक के गुजर जाने के बाद भी मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, मैं उसी तरह देख रहा हूं जिस तरह रमजान मुबारक में तुम्हें गुनाह से डर लगता था, गुनाह से बचते थे, नेक अमाल करते थे, रमजान मुबारक गुजर जाने के बाद भी उसी तरह नेक अमाल करो। मैं हर वक्त तुम्हें देख रहा हूं। ये ना जब तुम तन्हाइयों के अंदर रमजान मुबारक के गुजर जाने के बाद समझते हो कि अब कोई जरूरत नहीं है नेकी करने की, गुनाह कर लो, मैं अल्लाह को रमजान मुबारक में भी देख रहा होता हूँ, गैर रमजान में भी देख। ऐ मेरे बंदो, क्या तुम समझते हो क्या रमजान मुबारक का खुदा कोई और है और गैर रमजान का खुदा कोई और है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि फरमाया फ़इन्नी क़रीब, जब भी तुम मुझे पुकारते हो, जब भी तुम मुझसे दुआ मांगते हो, तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी दुआ को सुनता हूँ, तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ, जो भी तुम मांगते हो। ऐसा ना करो कि रमजान मुबारक में तो हमने बड़ी दुआएं मांगी, गुनाहों से माफी मांगी, अब दुआ करना अल्लाह से छोड़ दो। रमजान मुबारक में तो हमने अल्लाह से ताल्लुक बनाया, अल्लाह को क़ुर्ब हासिल किया, अब हम अल्लाह के घर से दूर चले जाएं। नहीं नहीं, फरमाया कि जब भी तुम रमजान मुबारक के अलावा भी मुझे पुकारोगे, मुझसे दुआ मांगोगे, मैं तुम्हारी दुआओं को जरूर कबूल करूंगा। तो हमें रमजान मुबारक के बाद गुजर जाने के बाद इस चीज की फिक्र करनी चाहिए। क्या हम उसी तरह जिस तरह पहले रमजान में मस्जिदें भरी होती थी नमाजियों से, आया उसी तरह भरी रहती है या तब्दीली आती है? अगर उसी तरह है तो आपको आपका रमजान मुबारक मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी नेकियों को कबूल कर लिया है। अगर ऐसी बात नहीं है कि रमजान मुबारक में तो आप पहली सब में आते थे और अब जो है फिक्र ही नहीं है, अजान हो रही है, कोई फिक्र नहीं है। रमजान मुबारक में तो रोजाना कुरान मजीद की तिलावत होती थी, अब जो है कुरान मजीद को बंद करके अलमारियों के अंदर रख दिया गया है। कुरान अब रमजान आएगा अगले साल फिर तब हम तुम्हें उठाएंगे। मेरे भाई इसकी फिक्र करो, क्योंकि उलमा ने लिखा है आखिरी बात, अगर एक नेकी करने के बाद दूसरी नेकी की तुम्हें तौफीक हो जाती है, समझो कि वो तुम्हारी नेकी पहली अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। एक नमाज अगर तुमने पढ़ ली है और मिसाल के तौर पर फजर की और ज़ोहर की तौफीक हो गई है, समझो कि फजर की अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। ज़ोहर की तुमने नमाज पढ़ी, असर की तौफीक हो गई, समझो कि अल्लाह ताला ने ज़ोहर की नमाज तुम्हारी कबूल कर ली है। मेरे भाई हम फिक्र करें, अगर हम अपनी रमजान मुबारक की नेकियां अल्लाह ताला से कबूल करवाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उसी तरह जिंदगी गुजारें, वही अमाल अपनाएं जो रमजान मुबारक में अपनाते थे। दुआ है मौला करीम से कि जो कहा अल्लाह ताला मुझे भी और तमाम सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।